کورٹ کے مخصوص نشستوں کے حوالے سے الیکشن کمیشن میں کیا کھچڑی پک رہی ہے، الیکشن کمیشن کیا سوچ رہا ہے اس حوالے سے، تو ابھی تک الیکشن کمیشن کسی نتیجے پر کیوں نہیں پہنچ سکا، اس کی اصل محرکات کیا ہیں، وہ ہم آپ کے گوش و گزار کرنا چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کس وجہ سے سپریم کورٹ کے فیصلے پر تاخیری حربے جو ہیں وہ استعمال کر رہا ہے، اور الیکشن کمیشن اس پر کیا سوچ رہا ہے۔ تو سب سے پہلے بات کر رہے ہیں، سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں کے حوالے سے فیصلہ کیا اور الیکشن کمیشن کے متعدد اجلاس ہو چکے ہیں اور الیکشن کمیشن کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا۔ الیکشن کمیشن کے جو لا ونگ ہے انہوں نے مسلسل بریفنگ بھی دی، جس پر پھر الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا کہ وہ آئینی ایکسپرٹ سے اس پر مشاورت کریں گے اور اس کے بعد پھر کسی حتمی نتیجے پر پہنچیں گے۔ تو آخر کار پھر سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ بھی سامنے آ گیا اور الیکشن کمیشن کے تقریباً 5 اجلاس اس پر ہو چکے ہیں اور الیکشن کمیشن ابھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا۔ تو اسی اثنا میں پھر اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے بھی الیکشن کمیشن کو خط لکھا کہ آپ جو مخصوص نشستیں ہیں، کوئی ایک دفعہ جب کوئی ممبر کسی سیاسی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے یا آزاد اپنی حیثیت برقرار رکھتا ہے تو اس کے بعد کسی صورت وہ سیاسی جماعت میں شامل نہیں ہو سکتا یا ان کو سیاسی جو مخصوص نشستیں ہیں وہ نہیں مل سکتی۔ تو یہ معاملہ آتا ہے اور الیکشن کمیشن کی کوشش ہے کہ تاخیری حربے، اور الیکشن کمیشن کے ذرائع کا یہ بھی بتانا ہے کہ الیکشن کمیشن کسی صورت پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں دینے کے حق میں نہیں ہے، اور اس حوالے سے دوبارہ شاید الیکشن کمیشن سپریم کورٹ سے رجوع کر سکتا ہے۔ گو کہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں برملا کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ایک پارٹی بن کر سامنے آیا ہے، تو تفصیلی فیصلہ الیکشن کمیشن کے پاس پہنچ چکا ہے اور ذرائع کا دعویٰ ہے کہ ابھی تک الیکشن کمیشن کے پاس جو ہے تحریری فیصلہ نہیں پہنچا۔ تو لا ونگ جو ہے وہ مسلسل بریفنگ بھی دے رہا ہے، لیگل ایکسپرٹ سے بات بھی ہوئی ہے اور اسپیکر قومی اسمبلی نے بھی خط لکھا اور الیکشن ایکٹ کا حوالہ دیا ہے۔ الیکشن کمیشن جو ہے مسلسل تاخیری حربے استعمال کر رہا ہے اور الیکشن کمیشن کی کوشش ہے کہ وہ کوئی لیگل پوائنٹس یا آئینی سم ٹائم یہ بھی کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، لیکن سپریم کورٹ جو ہے وہ سب سے بڑا آئینی ادارہ ہے اور تمام فیصلے جو ہیں اس کی تشریح کرتا ہے اور اداروں سے متعلق جو بھی فیصلے ہوتے ہیں ان کو پھر من ون تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ کیا آنے والے دنوں میں الیکشن کمیشن توہین الیکشن کا مرتکب ہوگا یا پھر الیکشن کمیشن کے ممبران جو ہیں وہ 3-2 کے فیصلے سے اختلافی نوٹ آتا ہے سامنے؟ کیونکہ آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے جو ممبر پنجاب ہیں بھروانا صاحب، انہوں نے فیصلہ دیا تھا جو مخصوص نشستیں ہیں نہ تحریک انصاف کو دی جائے، نہ مسلم لیگ نون، نہ پیپلز پارٹی کو دی جائے، اس کا فیصلہ آئینی ترمیم پر چھوڑ دیا جائے، جب آئین میں ترمیم ہو تو پھر جس سیاسی جماعت کی نشستیں بنے اس کو الاٹ کی جائے۔ تو یہ معاملہ ہے اور بڑی کھچڑی پک رہی ہے اور اداروں کے درمیان ایک تناؤ کی کیفیت ہے۔ آپ دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ کیا رنگ لاتے ہیں ان اداروں میں جو تناؤ کی کیفیت ہے، اور سیاسی جماعتیں اس کو کس طرح ہینڈل کرتی ہیں، اور حکومت اور وہ کسی صورت نہیں چاہتی کہ یہ جو مخصوص نشستیں 23 قومی اسمبلی کی اور جو صوبائی اسمبلی کی وہ کسی صورت بھی پاکستان تحریک انصاف کو ملے، اور یہی پھر الیکشن کمیشن بھی چاہتا ہے کہ کسی صورت پاکستان تحریک انصاف کو یہ نشستیں نہیں ملنی چاہیے۔ اسی کے ساتھ پرچار کی ٹیم کو اجازت دیں، گرد و نواح کا خاص خیال رکھیں، لوگوں کے لیے آسانیاں